عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. یہ وہی سلسلہ جاری ہے جو شیطان اور آدم علیہ السلام کے واقعے کے سے متعلق. اس میں ہم نے پچھلی دفعہ یہ سمجھا تھا اور سنا تھا کہ جب شیطان کو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو نے کیوں نہیں کیا، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ میں اس سے بہتر ہوں درجے میں، مرتبے میں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میرا یہ یقین ہے کہ میں اس سے بدرجہ بہتر ہوں. تو کس طرح ایک افضل آدمی مفضول کو سجدہ کر سکتا ہے؟ یہ اس نے منطق وہاں پر پڑھی سنائی. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تو آسمان سے یا جنت سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے یا اعلیٰ مقام پا کر تکبر کرے. سو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے، رسوا لوگوں میں سے ہے. میرے دوستو، یہ انتہائی یوں سمجھیے کہ بہت بڑی سزا ہے شیطان کے لیے. شیطان نے تو اپنے آپ کو آدم سے افضل قرار دیا اور اپنے آپ کو بڑا باعزت اور معزز قرار دیا کہ میں تو بڑا باعزت آدمی ہوں اور کس طرح میں اس کو سجدہ کروں گا آدم کو. تو جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، تو اس نے یہ اگنور کر دیا کہ حکم دینے والے کون ہیں. وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے کیا حکم مل رہا ہے. یہ شیطانی صفت ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ہمیں مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے ذریعے کوئی حکم مل جائے، اور اگر ہم کسی بھی بہانے سے، کسی اور وجہ سے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو پھر یہ شیطانی راستہ ہے میرے دوستو. یہ تکبر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا کہ یہ جو جنت بنائی گئی ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو تکبر اختیار کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جنت. جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ صحیح مسلم کی لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، مثقال ذرة من کبر. ایک دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوگا، لا يدخل الجنة، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کوئی گناہ آپ ایسے بتائیں سوائے شرک کے جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا. شرک کے بارے میں تو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شرک کرنے والے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. لیکن اس کے بعد یہ تکبر کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے افضل ہوں. تو جنت کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے حرام قرار دیا. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ خود اپنے آپ کو معزز بنائے، اپنے آپ کو عزت والا پیش کرے. جبکہ میرے دوستو، عزت اور ذلت، کسی کو معزز بنانا، کسی کو ذلیل بنانا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. تعز من تشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے باعزت بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے. ہم دعائے قنوت میں، وتر کی نماز میں ایک دعا قنوت یہ بھی ہے نا، اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت، انہ لا یذل من والیت. اللہ تو جس کا نگران بن جائے، تو جس کا والی بن جائے،
وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ یعنی عزت حاصل کرنے کا طریقہ یہاں بتایا گیا ہے کہ اگر تم باعزت بننا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق کو اپنے جوڑ لے گا نا، وہ کبھی بے عزت نہیں ہوگا، وہ کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی طرح وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور جو جس سے تو دشمنی کر لے، جس سے تو نفرت کرے، وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا، کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے میرے دوست۔ شیطان نے یہاں پر اپنے طور پر خود عزت اپنی بنانی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھکرا دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول شاید آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے بڑا مشہور قول یہ کہا تھا کہ نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی بدولت عزت والے بنایا، صرف اسلام کی بدولت ہمیں معزز بنا دیا۔ اور اگر ہم فَمَهْمَ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اسلام کے علاوہ اگر ہم عزت کے ذرائع تلاش کرنے لگے اسلام کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ وہ ہے نا جب یہ عظیم ماشاءاللہ قول انہوں نے اس وقت کہا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، جب فلسطین فتح ہوا تھا، فلسطین کے موقع پر ابو عبیدہ بن الجراح وہ فوج کے کمانڈر تھے، انہوں نے عمر بن خطاب، وہ فلسطین کے لوگوں نے یہ کہا تھا، عیسائی تھے اس وقت، کہ ہم فلسطین کی چابی، مسجد اقصیٰ کی چابی صرف تمہارے خلیفہ کو دیں گے، تمہیں نہیں دیں گے۔ تو عمر بن خطاب کو دعوت دی گئی، وہ آئے اپنے غلام کے ساتھ، سیدھے سادے کپڑوں میں تھے وہ بالکل، اور انہوں نے جیسے کہ تاریخ میں دیکھیے ہمارے کیسے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ ٹرن بائی ٹرن وہ بیٹھتے تھے اونٹ پر، ایک اونٹ پر۔ تو جب وہ فلسطین کے قریب پہنچے، ابو عبیدہ بن الجراح ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے، تو اس موقع پر عمر بن خطاب اونٹ کی وہ رسی پکڑے ہوئے تھے اپنے ہاتھ میں، اور غلام اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے کپڑے وغیرہ تو سارے سیدھے سادے، بالکل ہی سیدھے سادے۔ ابو عبیدہ بن الجراح نے یہ کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو، اپنے رہنما کو، جتنا وہ پوشاک اور اس کی اور تمام کپڑے زیادہ اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں اتنی زیادہ عزت کرتے ہیں، اتنی زیادہ عزت دیتے ہیں۔ تو ذرا آپ بھی اپنے کپڑے کچھ اچھے سے کپڑے پہن لیجیے۔ تو اس موقع پر عمر بن خطاب نے یہ کہا تھا کہ نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام، ہم بدو لوگ تھے، زمین پر بیٹھا کرتے تھے، اونٹ چلایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی بدولت یہ موقع، یہ وقت دیا، یہ مرتبہ دیا ہے۔ اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو معزز بنانے کی تو کوشش کی، اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے رکھ دے گا، اور ہو رہا ہے، اور ہو رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے میرے دوست۔ تو بہرحال یہاں پر شیطان نے جب اپنے آپ کو معزز بنانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد شیطان کا جو مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دیکھیے یہ 4-5 آیات ہیں۔ اس نے کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک زندہ رکھ، قیامت کے دن تک مہلت دے۔ انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ کہ چلے تم کو مہلت دے دیا۔ یہ مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم ہی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو مہلت دی۔ پھر شیطان نے کہا اس کے بعد، مہلت ملنے کے بعد، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، فبما اغویتنی، یہ دیکھیے فبما اغویتنی کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہ شیطانی راستہ ہے میرے دوست، شیطانی راستہ اس طرح، گمراہ کیے کا معنی یہ ہے کہ تو نے مجھے اللہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس آزمائش میں ڈالا اور میں نے سجدہ نہیں کیا، اس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے بولتے ہیں کہ خود گمراہ ہوا ہے، خود اس نے اپنے آپ کو گمراہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال رہا ہے اس موقع پر۔ اور پھر اس نے یہ کہا
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں قسم کھاتا ہوں میں آدم کے بچوں کے راستے میں بیٹھا رہوں گا، ان کو تیرے صراط مستقیم سے روکتا رہوں گا۔ یہ اس کا مشن ہے شیطان کا، اس نے اللہ تعالیٰ سے قسم کھائی تھی، یعنی آدم علیہ السلام کے بچوں کو صراط مستقیم پر چلنے سے ہر طریقے سے روکتا رہوں گا، یہ میرا ٹارگٹ ہے۔ اور میرے اپنے یعنی وسوسے میں بہکاوے میں جو لوگ آئیں گے وہ نہیں ہوں گے جو نیک راستے پر چل رہے ہیں، جو صراط مستقیم پر ہیں، تو میرا ٹارگٹ وہ ہوں گے جو نیک لوگ ہیں۔ یاد رکھیے ہمیشہ شیطان کن کو بہکاتا ہے؟ شیطان بہکاتا ہے نیک لوگوں کو، اور مختلف قسم طریقے سے بہکاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان ہمیشہ نماز کا پابند ہے اور پھر الحمدللہ تمام اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، شیطان اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ ماشاءاللہ تم بہت نیک ہو، تم تمام دوسرے لوگوں سے نیک ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری جنت ایک رکھی ہے۔ باقی رہے وہ لوگ جو بدعات میں ہیں، شرک میں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو ہے نہیں نا، صراط مستقیم پر نہیں، تو شیطان کہتا ہے کہ میں نے ان کو چھوڑنا ہے، وہ اپنا کرتے رہے، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ جو صراط مستقیم پر ہیں میں نے ان کو تیرے راستے سے ہٹانا ہے، صراط مستقیم سے ہٹانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا آیت نمبر 17 میں ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ پھر وہ کہنے لگا لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اے اللہ میں پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے۔ اور آخر میں اس نے کہا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ تو اکثر ان میں سے لوگوں کو تیرے شکر گزار نہیں پائے گا، ان میں سے اکثر تیرے شکر گزار نہیں رہیں گے۔ اور یہ اس کا گمان تھا، اور یہ گمان صحیح ہو رہا ہے۔ دیکھیے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اب یہاں پر دیکھیے نا کہ شیطان نے تو یہ کہا کہ میں ہر بار آزماؤں گا، ہر طریقہ آزماؤں گا کہ ایک بندے کو، ایک اللہ کے بندے کو اس کے راستے سے ہٹاؤں، اللہ کے راستے سے ہر طریقے سے میں آزماؤں گا، میں کوشش کروں گا۔ لیکن پھر کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے اکثر ان میں سے۔ شکر گزار ہونا اور اللہ کے راستے سے ہٹ جانا، اس کا تعلق کیا ہے؟ یعنی اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ تیری عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے یا تیرے راستے پر چلنے والے نہیں ہوں گے تو بات کچھ مناسب لگتی ہے نا، لیکن یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ اللہ اکثریت تیری شکر گزار نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، شکر گزاری جو ہے ہم جس انداز میں لیتے ہیں وہ ایسی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر کسی بندے کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس پیدا ہو جائے تو پھر وہ شکر گزار ہو جاتا ہے۔ شکر گزار وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس رکھتا ہے، جس کو ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے کہ میرے بھائی کے پاس کتنا ہے، میرے پڑوسی کے پاس کتنا ہے، تو شکر گزار کہاں ہوگا؟ وہ اپنی نعمتوں کو دیکھے گا نہیں نا۔ تو وہ جب اپنی نعمتوں پر کا احساس ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ شکر گزار ہوگا وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ میرے دوست، شکر گزار بندہ کبھی نافرمانی نہیں کرے گا، اور وہ کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اس پر اتنے احسانات ہیں تو ان احسانات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ اسے سلف صالحین وہ یہ کہا کرتے تھے کہ الشرک ترک المعاصی، شکر حقیقت میں گناہوں کو ترک کرنے کا نام۔ شکر صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، شکر حقیقت میں گناہوں کو ترک کرنے کا نام ہے۔ اور بعض سلف صالحین کے یہ آتا ہے کہ الشکر اللہ یستعان بشیء من النعم علی معصیتی، حقیقت میں شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں۔ ہر قسم کی نعمت، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ اسی طرح ہماری آنکھیں ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارے کان ہیں، اسی طرح ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پیر ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان تمام نعمتوں کا احساس ہم کرتے ہیں تو کیا واقعی ہم نے اپنے ہاتھوں کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی زبان کو ان کاموں سے بچائے رکھا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے؟ اور اگر کوئی بندہ ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو پھر سمجھیے کہ اس کا شکر وہ شکر نہیں۔ حقیقی معنوں میں شکر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا احساس کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اسی لیے شیطان نے یہ کہا کہ تیرے اپنے جو بندے ان میں سے بہت کم ہوں گے تیرے شکر گزار ہوں گے، جو تیری نعمتوں کا احساس کریں گے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں گے، جو تیرے فرمانبردار ہوں گے۔ اور پھر جیسے کہ یہاں شیطان نے یہ بھی کہا نا کہ میں ہر طریقے سے، مختلف طریقوں سے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو میرے دوستو ان میں سے کچھ بعض طریقے ایسے بھی ہیں۔ دیکھیے شیطان ہم پر کیسے حملہ کرتا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ شیطان حملہ کرتا ہے ظاہر ہے کہ جی ذہن میں بات ڈال دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی کسی کو دھوکہ دینا ہے، کسی کو جھوٹ بولنا ہے، یا نماز کے معاملے میں تساہل کرنا ہے، وہاں پر کوئی نہ کوئی ہیلا اور بہانہ ہمارے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا میرے لیے مشکل ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ طریقے ہیں شیطان کے جن کے ذریعے وہ ہمیں اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے۔ ان میں ایک اہم بات میں بتا دوں، اللہ کے راستے صراط مستقیم سے بھٹکانے کا طریقہ، شیطان ایک مسلمان سے یہ نہیں چاہتا کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ یہ ذہن میں رکھیے، معمولی بات نہیں۔ دین کے علم سے اس کو دور کرتا ہے، مختلف اس کے ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ جی کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، تم نے اپنے والدین سے دین سیکھ لیا ہے، مولوی صاحب سے بھی کچھ سن لیتے ہیں، یہ سیکھ لیا ہے، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ میرے دوستو یہ بات یاد رکھیے، جہالت یہ سم قاتل ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کے دین کا، یعنی کم از کم اس کے فرائض کا، جو فرائض ہیں اس پر، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزے ہوں، چاہے حج، چاہے زکوٰۃ ہو، اور اسی طرح حرام حلال کا اگر اس کو علم نہ ہو، اس کو علم نہ ہو طہارت کے مسائل کا، اس کو علم نہ ہو نماز کے مسائل کا، تو پھر سمجھیے کہ یہ ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ اور شیطان ہمارے ذہن میں مختلف وسوسے ڈالتا ہے کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں یہ کافی ہے، مجھے مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، جو روزے میں رکھ رہا ہوں وہی میرے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ایک نمازی ہے جو علم کی بنیاد پر نماز پڑھ رہا ہے، اور دوسرا نمازی ہے جو علم کی بنیاد پہ نہیں، دیکھا دیکھی وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ، کیا وہ شخص جو جانتا ہے اس کے برابر ہو سکتا ہے جو نہیں جانتا؟ یا وہ شخص جو نہیں جانتا درجے میں، اجر میں، ثواب میں اس کے برابر ہو سکتا ہے جو جانتا ہے؟ ہر نیکی کے معاملے میں۔ تو اس میں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کا علم حاصل کیجئے جتنا ہو سکے۔ آپ ماشاءاللہ کوئی یہ ایکسکیوز نہیں بنا سکتا کہ جی کہ نہ میں پڑھ سکتا ہوں یا کچھ، یا میرے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ سارا سب کچھ الحمدللہ آپ کو آن لائن مل جاتا ہے، لیکن بشرطے کہ آپ معتبر جو ویب سائٹس ہیں ان پر جائیں، ہر کسی کو نہ استعمال کریں۔ اس طرح آج انسان اپنے آپ کو بہکا لیتا ہے۔ پھر دوسری چیز ایک ہے وہ ہمارے معاشرے میں، اور وہ ہے غصہ۔ میرے دوست، شیطان نا وہ سبحان اللہ جب لوگوں کو غصہ دلاتا ہے تو اسے بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ اس سے اس کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جب غصہ دلاتا ہے تو جیسے علماء کہتے ہیں کہ جی کہ وہ ایک بال کی طرح ہو جاتا ہے وہ بندہ جو غصے میں ہے، اور کوئی بچہ اس بال کو کک کر رہا ہے کہ ادھر جائے، تو شیطان اس کو اسی طرح بھٹکاتا ہے ادھر ادھر۔ اب اسی غصے کی وجہ سے آپ دیکھیں گے جی کہ کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ شوہر بیوی میں طلاقیں ہو جاتی ہیں، بھائی بھائی میں لڑائی ہو جاتی ہے، آپس میں پڑوسیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، باپ بیٹوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس کی مین وجہ غصہ ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ غصے کے معاملے میں اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اور تیسری چیز جھوٹی امیدیں، جزاک اللہ خیر، جھوٹی امیدیں۔ ہمارے ذہن میں یہ شیطان بات ڈالتا ہے کہ دیکھیے بھائی سبحان اللہ آپ نے شاید ایک دو گناہ کیے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے،
بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سے بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں. آپ نے تو کبھی کبھار ایک آدھ گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ تو معاف فرمائے گا. یہ ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ اگر آپ کی شخصیت کو اگر آپ دیکھا جائے تو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں آپ سب سے بڑے دیندار ہیں. وہ یہ بات ڈالتا ہے کہ میں بڑا دیندار ہوں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، حالانکہ میں نے غلطیاں کی. اس طرح وہ توبہ سے روکتا ہے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی کہ میں نے تو غلطیاں بہت کر لی. شیطان یہ بات ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں معاف کرے گا مجھے، اور اس طرح وہ مایوس ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے فون کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے گزشتہ 20 سال گناہوں میں گزارے ہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جی کہ تم اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، پھر بھی ان کو چین نہیں آتا، پھر ان کو اطمینان نہیں ہوتا. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے میرے دوست، شیطان کی طرف سے. تو ان کے لیے بہترین دوا یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا. تو بہرحال یہ وہ کچھ تھے وہ جو جن کی وجہ سے شیطان میں بہکاتا ہے. آگے چلیے، آیت نمبر 10 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو باتیں اس نے کی تھی، مہلت لی تھی، اور پھر اس کے بعد کہا تھا کہ جی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا، میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. پھر آگے کی آیت میں فرمایا نمبر 19. اب یہاں سے تھوڑا سا مضمون تھوڑا سا آگے بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اب یہاں اے آدم، تم اور تمہاری بیوی وہ جنت میں رہیں، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم اگر چلے گئے تو ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے. اب یہاں پر سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ یا آدم اسکن انت وزوجک، تم اور تمہاری بیوی. یہ تمہاری بیوی کون سی ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی، اور جیسے کہ علماء کی بڑی اکثریت یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا. تو اس کے کچھ اشارے قرآن مجید کی آیت میں اور احادیث میں ملتے ہیں، لیکن کسی حدیث میں واضح طور پر نہیں آتا، کسی صحیح حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کیا. لیکن ان سے پیدا کیا کا ذکر آتا ہے، لیکن پسلی سے پیدا کیا. جیسے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک نفس سے، ایک فرد سے. وخلق منها زوجہا، اور اسی سے ان کی بیوی پیدا کی. خلق منها یعنی من آدم، من جنس آدم، آدم علیہ السلام کے جنس سے پیدا کیا. یہاں پر تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی نہیں ملتا کہ ان کی پسلی سے پیدا کیا. اور پھر اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے، یہ معروف حدیث ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ خاص طور پہ آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، ایک اور حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهُنَّ، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا ہے. وَإِنَّ عَوَجَ الظِّلِّ عَلَاهُ، اور پسلیوں میں سب سے پہلی پسلی جو اوپر ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے، وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے. فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس پسلی کو سیدھی کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، پسلی کو سیدھی کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے. وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ عَابَدُ،
اور اگر تم نے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا تو وہ ویسے ہی ٹیڑھی رہے گی. فاستوصوا بالنساء خیرا، یعنی آپ نے فرمایا کہ جس طرح عورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں، ان کی صلاحیتوں میں مختلف فرق رکھے ہیں نا. ورنہ تو عورت اور مرد میں اجر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، اجر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے کچھ فرائض رکھے ہیں اس کی اپنی صلاحیتوں کے مطابق، عورت کے کچھ فرائض رکھے ہیں اس کی اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اور ان میں کچھ ایسی طبیعت بھی رکھی ہے، یہ طبیعت بھی رکھی ہے مرد کے لیے، مرد کو سیدھا رکھنے کے لیے. اللہ فرمانے کے لیے کہ عورت جو ہے نا وہ ٹیڑھی پسلی سے ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی ہے. اب تم نے وہاں پر صبر سے اپنے آپ کو رکھنا ہے، صبر اختیار کرنا ہے، بے وجہ الجھنا نہیں ہے، بے وجہ غصہ نہیں کرنا ہے. سمجھ لینا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں نے اس کے ساتھ نبھانا ہے، میں نے اس کے ساتھ نبھانا ہے. اور اس موقع پہ میں آپ کو بتا دوں، اگر کسی کو ایسا موقع آیا کہ جی بیوی کو سیدھی کرنا ہو تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایسا نہ ہو کہ ٹیڑھی وہ سیدھی کرنے میں آپ پسلی کو توڑ ہی نہ دیں، ہے نا، طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے. اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے اندر جو خوبیاں ہیں اس پر نظر رکھے. جو خوبیاں حسن فرماتے ہیں کہ لا یخلق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منھا خلقا رضی منھا آخر، کہ جو اس میں خوبیاں ہیں اس پر نگاہ رکھیے، جو خامیاں ہیں اس کو نظر انداز کیجیے، تو خود بخود آپس میں بڑی بنی رہے گی. اگر ہم خامیوں کو نکالتے رہیں گے نا، بے جا ہمیشہ تنقید کرتے رہیں گے، تم نے یہ کیسے بنایا، اس کو کیسے رکھا، اس کو کیسے رکھا، زندگی اپنی اجرن کر لیں گے. آپ دیکھیں گے جی کہ آپ کوشش کر کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں کہ جی کہ بالکل ہی اس پر تنقید نہ کریں، کوئی کرٹیسائز نہ کریں، الا کہ کوئی حرام چیز ہو، تو پھر آپ دیکھیں گے جی کہ گھر میں بڑا سکون رہتا ہے، گھر میں بڑا سکون رہتا ہے. اس کا آپ نے آزمانا ہے. بہرحال حضور نے فرمایا کہ فاستوصوا بالنساء خیرا، کہ میں دوبارہ تم کو کہہ رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنی خواتین کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایک اور حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث میں آپ نے فرمایا المرأة كالضلع، آپ نے فرمایا کہ عورت جو ہے نا پسلی کی طرح. ایک پوائنٹ اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں عورت کا کوئی نقص نہیں بتایا جا رہا ہے، ذہن میں رکھیے، عورت کے مزاج کو بتایا جا رہا ہے. عورت کا یعنی یہ نہیں کہ جی کہ اس میں کوئی نقص نکالا جا رہا ہے کہ عورت میں کہ جی کہ وہ پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، اس کا مزاج ٹیڑھا ہے، نہیں، اس کے مزاج کو بتایا جا رہا ہے. اور شوہر کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ شوہر بھی اس کے مزاج کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرے. وہ یہ نہ سمجھے کہ جی کہ شوہر اگر جیسے شادی کرنے نکاح کے لیے جاتے ہیں تو ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جی کہ میری بیوی ایسی ہونی چاہیے یا میرا شوہر ایسا ہونا چاہیے. بھائی آپ اگر اچھے ہو نا تو پھر ٹھیک کافی ہے، اپنے آپ کو دیکھ لیں. اگر میں ایک اچھا شوہر بن سکتا ہوں تو بیوی بھی اچھی بیوی بن سکتی ہے. اگر خاتون کوئی اچھی بیوی بن سکتی ہے تو شوہر بھی اچھا بن سکتا ہے. ہم اپنی طرف نہیں دیکھتے نا، ہم دیکھتے ہیں دوسروں کی طرف سے، جو جس سے میں نے نکاح کرنا ہے وہ کتنا اچھا ہے یا وہ کتنی اچھی، اور ہمیں اپنی جو کمزوریاں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو بہرحال یہاں پر آگے اللہ سے فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تو ظالموں میں سے ہوں گے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے پر پابندی لگا دی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے کہ مفسرین بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بتلانا یہ تھا کہ یہاں پر تمہارے لیے یہ تجربہ ہے، ایک تجرباتی عمل ہے کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے. اگر حکم پر عمل نہیں کرو گے تو شیطان تمہیں دبوچ لے گا، اور تمہیں دنیا میں جانا ہے، شیطان تمہارے پیچھے ہے. تو ایسے موقع پر جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پر سختی سے عمل کرو، شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ. پھر دوسری چیز، اگر غلطی ہو بھی گئی تو ہم سکھائیں گے تمہیں کہ توبہ کیسے کرو گے، تم توبہ کیسے کرو گے. اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ چاہے لاکھ بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے، جب ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں.
اور دوسری بات یہاں پر فرمایا کہ ولا تقربا، درخت کے قریب نہ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ ولا تأکلوا منها، کہ تم اس درخت کا پھل نہ کھاؤ، بلکہ فرمایا کہ درخت کے قریب نہ جاؤ. کیوں؟ قریب بھی نہ پھٹکو، کیونکہ اگر تم قریب جاؤ گے تو اس کا جو فروٹ ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی ماشاءاللہ خوشبو اور اس کی خوبصورت رنگ تمہیں اتنا پسند آ جائے کہ تم کھا لو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس چیز تک پہنچنے کے سارے ذرائع بھی حرام قرار دیا. اس چیز تک پہنچنے کے سارے ذرائع بھی حرام قرار دیا. آپ دیکھ لیں جیسے اب زنا کاری ہے، ایڈلٹری ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ استعمال فرمائے کہ ولا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب نہ جاؤ. یہاں نہیں فرمایا کہ ولا تفعلوا الزنا، کہ تم زنا مت کرو. معنی یہ ہے کہ زنا کے قریب لے جانے والے تمام وہ ذرائع، وہ کام جو تم کو زنا تک پہنچاتے ہیں، ان پر بھی تم نے عمل نہیں کرنا، وہ بھی تمہارے لیے حرام. اب مثال کے طور پر زنا تک پہنچانے والے کام کون سے ہیں میرے دوستو؟ سب سے پہلا ہماری نگاہیں. نگاہ سے شروع ہوتا ہے، سمجھے، نگاہیں. اور نگاہوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ نہ صرف مردوں کو، خواتین کو بھی فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. بعض خواتین ماشاءاللہ وہ پردہ ہوتی ہیں، ماشاءاللہ نقاب بھی پہنتی ہیں، لیکن شاید انجانے میں وہ نقاب پہننے کے باوجود، اسکارف پہننے کے باوجود وہ اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں نہیں رکھتی. نگاہوں کو خواتین کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے اور مردوں کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے. نگاہ کو کنٹرول میں رکھیں گے اپنے آپ کو زنا تک نہیں پہنچائیں گے، اپنے آپ کو حرام کام تک نہیں پہنچائیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں سبحان اللہ، زنا تک پہنچنے والی جو چیزیں ہیں، مکس گیدرنگ ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. پھر اسی طرح اسلام میں جو بھی احکام ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ایک غیر محرم مرد ایک غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے. چاہے لاکھ آپ کہیں کہ نہیں یہ تو میری کزن ہے، یہ میری یہ فلاں ہے، یہ میری فلاں ہے، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمیشہ آتے جاتے رہتے ہیں، آئے وہ دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا، آپ نے ان کو اندر بلا لیا اور بیٹھے ہوئے. شیطان وہیں آتا ہے، شیطان وہیں آتا ہے. یہ سادگی ہے ہماری. پھر اسی طرح تنہا خاتون کا سفر کرنا، اس پر بھی پابندی اسی وجہ سے کہ شیطان وہاں پر آ سکتا ہے. پھر اسی طرح آواز کے بارے میں فرمایا، یعنی آواز، خاتون کی آواز پردہ نہیں ہے، پردے میں نہیں آتی ہے. یہ خاتون کی آواز پردے میں نہیں آتی عورت کی، لیکن اس کے بارے میں فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول، کہ جب تم بات کرو تو اپنے لہجے میں، اپنی آواز میں سافٹ پن نہ لاؤ، نرمی نہ دکھاؤ، نرمی نہ دکھاؤ. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کیونکہ جب کسی نامحرم مرد کے ساتھ تم بہت ہی یعنی سمجھے نرم انداز میں بات چیت کریں گے تو اگر اس کے دل میں کوئی بیماری ہے، بیماری کا مطلب یہ کہ شیطانی بیماری، تو وہ تمہارے بارے میں برا سوچنے لگے. تو اس لیے اپنی آواز کو لچکدار نہ بناؤ. ہاں وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، قاعدے کے مطابق بات کرو، قاعدے کے مطابق تمہارا لہجہ ہونا چاہیے. اتنا بھی نہیں کہ کڑوا کسیلا ہو، بالکل درمیانہ لہجہ ہو جس میں نہ اس میں کوئی ایسی بات ہوگی جی کہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں سوچنے لگیں. تو بہرحال یہاں پر اسی طرح ولا تقربوا الزنا کے بارے میں آتا ہے، اسی طرح شراب کے بارے میں آتا ہے. دیکھیے شراب کے بارے میں جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فجتنبوہ، فجتنبوہ کا مطلب یہ کہ بچاؤ اپنے آپ کو. یہ نہیں فرمایا کہ جی کہ حرم علیکم الخمر، کہ تم پر شراب حرام قرار دی گئی. یہ فرمایا کہ فجتنبوہ، معنی یہ ہے کہ جس طرح کہیں آگ لگی ہو تو اگر کہا جائے کہ آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو، تو ہم کس طرح اپنے آپ کو بچاتے ہیں؟ اس کے قریب بھی نہیں جاتے، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. اور کوئی ایسا جنگلی جانور ہے اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. تو بالکل اسی طرح ہم نے اس کے قریب نہیں جانا، اور اس تک پہنچانے والی جو کام ہے ان کے قریب بھی نہیں جانا. حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے، دیکھیے کہ جس ٹیبل پر شراب سرو ہو رہی ہے وہاں پر ہم نے بیٹھنا نہیں ہے، جس ریسٹورنٹ میں شراب سرو ہو رہی ہے وہاں پر ہم نے نہیں بیٹھنا ہے. پھر احادیث میں آتا ہے
کہ شراب پینے والے ہی پر لعنت نہیں ہے، شراب پلانے والے پر بھی ہے، بنانے والے پر بھی ہے جس کے لیے بنائی جا رہی ہے، اور اٹھانے والے پر بھی ہے جس کے لیے اٹھائی جا رہی ہے، ان تمام پہ۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انجانے میں اس شراب کے ساتھ اس کی انسیت ہو جاتی ہے، شراب کی بوتل کے ساتھ اس میں وہ مانوسیت پیدا ہو جاتی ہے اس میں۔ تو ایک وقت ہو سکتا ہے کہ وہ شراب سے بیچ رہا ہو، کہے کہ جی میں تو صرف شراب بیچ رہا ہوں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جی وہ کوئی شراب پینے لگے گا۔ تو بہرحال یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ جی کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، باقی جو تم کھانا ہے کھاؤ۔ پھر آگے کی آیات میں آتا ہے کہ فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اب شیطان نے ان کو بھٹکانے کی کوشش کی، اور کیسے بھٹکایا انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آگے کی درس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔